نمبر 4 کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ چوتھا مقصد قربانی کا یہ سمجھایا، اس لیے ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو تابع کر دیا اور تمہارے لیے مسخر کر دیا لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ جب تم ان کو ذبح کرو تو خوب خوب تکبیر کہو، بلند آواز سے تکبیر کہو، بسم اللہ اللہ اکبر، اس جذبے کے ساتھ کہو جس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ وہ لاؤ اپنے اندر، قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنا جانور ذبح کر رہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حوالہ ابراہیم علیہ السلام کا دے رہے ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، اے اللہ اس قربانی کو مجھ سے بھی ایسے ہی قبول فرما لے جیسا کہ آپ نے اپنے خلیل ابراہیم سے قربانی کو قبول کیا تھا، اے اللہ مجھ سے بھی اسی طرح سے قبول فرما۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں، اے اللہ ایسے قبول کر جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا تھا۔ تو وہ ابراہیم کی قبولیت اور ابراہیم کی قربانی کو معیار قرار دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو معیار قرار دیا۔ جس شخص کی قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے مطابق ہوگی، ارے جس شخص کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے مطابق ہوگی اور یہ 4 مقاصد اس قربانی کے اندر ہوں گے، اللہ اس قربانی کو قبول کرے گا۔ اور جس میں یہ 4 مقاصد نہیں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی قربانی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی قربانی نہیں ہے، ظاہر دیکھنے میں جانور ذبح ہو رہا، دیکھنے میں گوشت بھی تقسیم ہو رہا، دیکھنے میں جانور بھی خریدا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال دے چکا ہوں، جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کا وضو بھی نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی پاک نہیں ہیں اور نماز میں پڑھ بھی کچھ نہیں رہا، دیکھنے میں تو ہمیں نماز نظر آ رہی ہے مگر اللہ کے ہاں وہ نماز نہیں ہے۔